کتنا فرق ہے تیری اور ان کی نماز میں. تیری نماز ہے تیری ذات کا بچاؤ، علی کی نماز ہے توحید کا بچاؤ. زندگی تولوں اپنے شہنشاہ کے جملے پہ. امیر المومنین نے مسجد کوفہ میں سر خاک پہ رکھ کے کہا تھا میرے اللہ گواہ رہنا میں نے اپنا آپ گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا. ہائے 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 ہائے. علی نے کئی بار اپنا آپ گھٹایا ہے صرف تجھے بڑھانے کے لیے. امیر المومنین کوفہ کی مسجد میں سے بندوں نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ ڈھونڈے جو علی سے ایسا سوال کرے کہ علی سوچ میں پڑ جائے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے یہودی عالم کے پاس گئے جو 70 سال سے غار میں رہ رہا تھا. اتنی ریاضت تھی اس کی کہ وہ غیب کی چیزوں میں جھانک لیتا تھا. اسے لے کے کوفے آ گئے. مسجد کے باہر اسے تیار کر کے اندر بھیجا. وہ آیا تو سامنے منبر میں میرے شہنشاہ تھے. آ کے کہنے لگا علی میں چاہتا ہوں کہ تم کوفے کے لوگوں سے سوال کرتے ہو، مجھ پہ سوال کرو میں تمہیں جواب دوں. علی نے جو اگلا جملہ کہا آپ کے چہروں پہ آنکھوں پہ رونق آئی. علی مسکرا کے کہتے اکیلا تو ہی جواب دے گا یا وہ بھی آئیں گے جو تجھے لے کے آئے؟ میرے مدِ مقابل تو نے رکنا ہے یا وہ بھی آئیں گے؟ کہنے لگا جب میں آ گیا ہوں کسی اور کی ضرورت نہیں، آپ سوال کریں میں جواب دوں. مسجد میں لوگوں نے کہا علی جب وہ چیلنج کر رہا ہے تو آپ کو سوال کر لینا چاہیے. اب امیر المومنین کے سامنے کوئی نبی کھڑا ہوتا تو شاید علی علم کا کوئی باب کھولتا. سامنے کھڑا تھا ایک جاہل یہودی. علی نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے مٹھی کو بند کر کے سامنے کی. بتا مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، آسمانی کتابوں کے علم کے مطابق غیب میں جھانکا، آنکھیں کھولی. کوہ ابو قبیس میں ایک فاختہ نے انڈے دیے، ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا. صحابیوں کی نظریں اب ہاتھ لے کے دیکھیں کیا نکلتا. علی نے ہاتھ کھولا تو فاختہ کا انڈا تھا. فاختہ کا انڈا دیکھا تو بندوں نے اس یہودی کی طرف دیکھا. گڈ، یہ چیز. اب علی پہ سوال ہے، اب کرے گا علی. اتنا کہنا تھا علی ممبر سے نیچے اترے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھے تھے اللہ نے ابھی تک وہ ماں پیدا ہی نہیں کی جو ایسا بیٹا چنے جو علی کے مقابلے پہ آتے کھڑا ہو جائے. علی نے وہی انڈا اس کے ہاتھ پہ رکھا، رکھ وہیں پہ جہاں سے میں نے اٹھایا. رکھ جہاں سے میں نے اٹھایا ہے. اتنا کہنا تھا قدموں میں گرا، گر کے کہنے لگا یا علی جو میں نے بتایا وہ عالم کرتے ہیں، جو تو نے کیا وہ خالق کرتے ہیں. میں مجھ سے مقابلہ کیسے کرے گا؟ اب اگلا جملہ مولا نے فرمایا جب شرمندہ ہو کے جانے لگا نا، اب یہودی آیا تھا اور یہودی جا رہا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ علی اپنا آپ منوا لے اور اللہ منوائی نا. وہ علی مان گیا تھا، وہ جانا کرنے کا واپس آ ہی گیا ہے تو اب مجھے بھی کچھ بتا. سر چکا کے کھڑا ہوگا جی پوچھیں گے علی. علی فرمائیے جو تو جواب دے دیتا ہے یہ علم کہاں سے لیا؟ اس کا ریاضت کی ہے میں نے، عبادت نہیں ریاضت کی. یہودی تھا. علی فرمایا تو نے اپنا نفس مارا ہے. جی مارا ہے. کیا کرتا ہے اس نفس کو مارنے کے لیے؟ اس
اس لیے میرا نفس جس چیز کے لیے مجھے کہتا ہے یہ کام کر، میں وہ نہیں کرتا، جس سے وہ روکتا ہے اس سے میں روکتا ہوں۔ میں نفس امارہ کے پیچھے نہیں چلتا، کلمہ نہ پڑھتے ہوئے بھی میں نفس مار کے ریاضت کس منزل پہ پہنچ گیا ہوں کہ میں غیب کی چیزوں سے واقف ہو جاتا ہوں۔ اللہ فرمایا اچھا تیرا نفس جو تجھے کہے وہ تو نہیں کرتا، اس کا بالکل نہیں کرتا۔ اللہ فرمایا تیرا نفس کیا کہتا ہے تیرے مسلمان ہونے کے لیے؟ وہ کہتے نہ ہو، لیکن پھر ہو، آئے آئے۔ اگر تیرا نفس کہتا ہے کہ نہ ہو تو پھر ہو۔ قدموں میں گرا، گر کے کہنے لگا تو نفس سے کیسے واقف ہے؟ اللہ سینے پہ ہاتھ مار کر انا نفس اللہ، میں اللہ کا نفس ہوں، میں وحدت کا روپ ہوں، میں توحید کی پرچھائی ہوں، میں اللہ کا چھپا ہوا راز ہوں۔ یہ تو اس نے کرم کر دیا ہے کہ اس نے اس بادشاہ کی ولایت ہمیں دے دی ہے۔ کتنا کرم ہے اس اللہ کا، بنایا اپنے لیے تھا، دے ہمیں دیا ہے۔ زندگی دے دینا، جوانی لٹا دینا، گھر بار تباہ کروا لینا، علی نہ چھوڑا۔ علی زمانے میں مشکلوں کا نام، قبر میں آسانیوں کا نام۔ جب اکیلی چار دیواری ہوگی، اندھیرا ہوگا، رشتہ دار چھوڑ کے جا چکے ہوں گے، اس مولوی کے کہنے پہ تو نے علی چھوڑا، وہ جا کے سو چکا ہوگا۔ اس وقت تیری قبر کی جو پہلی روشنی ہے اس کا نام ولایت علی ہے۔ منت کروں گا، خطیب یا ذاکر بن کے آیا ہی نہیں، ماتمی ہوں شبیر کا، نوکر ہوں اپنی قوم کا، زندگی میں ولایت علی نہ چھوڑ۔ علی سے ایک صحابی نے پوچھا یا علی ہم چاہتے ہیں آپ ہماری قبر میں آئیں۔ علی کہتے میں جاتا تو ہر مومن کی قبر پہ ہوں۔ اس کا مولا کچھ خاص مومن جن سے خاص ملاقات؟ علی فرمایا کسی سے ملنے جاتا ہوں، کچھ کا شکریہ ادا کرنے جاتا ہوں۔ شکریہ کا نام آنا تھا، بندہ تڑپا، اس نے وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تم مرنے والے کا شکریہ ادا کرتا ہے؟ علی نے امامہ اتار کے منبر پہ رکھ کے رو کے کہا زندگی میں بطول کو تنہا نہ چھوڑنا، اگر چاہتے ہو میں قبر میں تمہارا شکریہ ادا کروں۔ نبی کی بیٹی کے حق سے کبھی کوتاہی نہ کرنا، دنیا کو بتانا کہ کتنا ستایا ہے امت نے رسول کی بیٹی کو۔ علی شہنشاہ نے بلایا عقیل بادشاہ کو اپنے گھر، رو کے کہا کہ میں زہرا کے جانے کے بعد عقد کرنا چاہتا ہوں بنی کلابیہ میں، اس خاندان کی کسی بہادر عورت کا انتخاب کیجیے۔ جناب عقیل نے پوچھا کس لیے؟ فرمایا مجھے ایک بہادر بیٹا چاہیے۔ جناب عقیل نے کہا بادشاہ آپ کے پاس حسین بھی بہادر ہے، حسن بھی بہادر ہے، فرمایا ایک ایسا بیٹا چاہیے جو میری بیٹیوں کا نگران ہو۔ اب یہاں پہ ماتمی مجھ پہ سوال کرے کہ جب علی ہر چیز سے واقف تھے تو پھر عقیل سے کیوں کہا؟ معصوم کی نگاہ انتخاب سب سے افضل ہوتی، امام نے جناب عقیل سے کیوں کہا کہ آپ رشتہ ڈھونڈیں؟ صرف اس لیے کہ عقیل کے کان میں یہ بات چلی جائے کہ مجھے ایک بہادر چاہیے۔ عقیل نے یہ بات ذہن میں سوچ لی، ام البنین عباس پالتی رہی، عقیل مسلم پالتا رہا۔ عقیل نے مسلم جوان کیا حسین کے لیے۔ 28 رجب کو وطن چھوڑا، 7 حسین مکہ آئے، جناب مسلم 7۔ 13 شعبان کو حسین نے مسلم کو مکے سے بھیجا، کوفے جا، حالات دیکھ، مجھے پل پل کی خبر دینا۔ جناب مسلم نے آخری سلام کیا، حسین نے وداع کیا۔ مسلم وہاں آئے جہاں مسلم کی بیٹیاں تھیں، بیٹی گود میں بچھا کے پیار کیا،
دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، وہاں گئے جہاں رباب کی گود میں سکینہ تھی۔ یہ قربانی ذرا دیکھنا لاہور والی ملکہ کی اولاد کی۔ رقیہ بی بی ساتھ، جناب مسلم نے کہا، رقیہ بیٹیوں سے کہا میرے سامنے سکینہ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھیں۔ مسلم کی شہزادیوں نے سکینہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا۔ مسلم نے ایک آواز آئی، میں چھوڑ کے تمہیں جا رہا ہوں، نصیحت بھی کر رہا ہوں، وصیت بھی، اسے بہن نہ سمجھنا، یہ آقا ذاتی ہے۔ سفر میں سکینہ کی حرمت کا خیال رکھنا۔ بیٹیوں سے ودا ہوا، لاہور والی شہزادی سے ودا ہو کے عباس کا ہاتھ پکڑا، علیحدہ جگہ پہ جا کے مسلم نے غازی کو سامنے کھڑا کیا، رو کے کہا عباس تیرا اور میرا ایک رشتہ بھی ہے، اس سے بڑھ کے تیری اور میری دوستی بھی ہے، ہم دونوں علی کے شاگرد ہیں، تجھے یاد ہے کہ تجھے بھی علی نے تلوار چلانی سکھائی، مجھے بھی علی نے سکھائی۔ مسلم نے رو کے کہا عباس میں جا رہا ہوں کوفے، تجھے نصیحت ایک ہی کرنی ہے، اگر دین پہ مشکل آئے، رقیہ کی چادر چلی جائے، زینب کی چادر نہ چلے۔ جہاں ضرورت پڑی، بہن ہے میری، علی کی بیٹی کو ساری زندگی آقا زادی کہا، لہذا عباس وہ آقا زادی ہے، زندگی میں زینب کے پردے کا خیال رکھنا۔ مسلم کوفے چلے گئے، حالات بدل گئے، آدھی رات کو قاضی شریح کے پاس آیا، قاضی شریح کے پاس آ کے جناب مسلم نے کہا قاضی میرے بیٹوں کو اپنے گھر میں پناہ دے۔ قاضی شریح کی آواز ہے مسلم دور بڑا مشکل ہے۔ جناب مسلم کی آواز ہے تجھے یاد ہے جب علی کی خلافت تھی، علی نے پہلی بار تجھے کوفے بھیجا تھا، تمہیں جاتے ہوئے کہا تھا مالک میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تجھے علی نے کہا تھا شکریہ نہ ادا کر، اگر ہو سکے میرے احسان کا بدلہ اتارنا۔ آج میں اولاد رسول ہو کے تیرے پاس آیا ہوں، علی کے احسان کا بدلہ اتار۔ اس نے کہا علی کے احسان کا بدلہ اتاروں گا میری جان چلی جائے گی، میں تیرے بیٹوں کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگلی سطر تیری ہائے کہنے کے لیے مسلم نے کہا اگر گھر میں نہیں رکھ سکتا اتنی دیر ہاتھ پکڑ جب تک میں گلی کا موڑ مڑ جاؤں، میں گلی کا موڑ مڑوں، ان کے ہاتھ چھوڑ دینا، پھر یہ جانے اور بقیہ والی زہرا جانے۔ کتابیں کہتے ہیں قاضی شریح نے پناہ نہ دی، مسلم کوفے کی گلی میں آئے، محمد کا سر بھی سینے پہ، ابراہیم کا سر بھی سینے، رو کے جناب مسلم کی آواز ہے میرے اللہ میرے بیٹوں پہ نیند طاری کر۔ اتنا کہنا تھا سینے پہ بچے سو گئے، مسلم نے آہستہ سے بڑے کا سر زمین پہ رکھا، چھوٹے کا سر خاک پہ رکھا، قریب سے آہستہ سے تلوار اٹھائی، مسلم 3 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، 7 قدم چلتا تھا پیچھے مڑ کے دیکھتا تھا، گلی کا آخری موڑ مڑتے ہوئے مسلم نے دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھا، مسلم کی چیخ نکل گئی، چھوٹا اٹھ کے بڑے سے کہہ رہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے خون کا دریا بابے کا کٹا ہوا۔ حوصلے کے ساتھ بڑی رک کے آپ کو جناب مسلم کے درد سنانا چاہوں گا، اس لیے میں نے فضائل جلدی چھوڑا کہ مجھے مصائب طویل پڑنا۔ بیٹے رہ گئے کوفے میں، زمانہ بدل گیا، کوفے میں ایک ڈھلتی ہوئی رات، کوفے میں خاموشی، خوف کا پہرا، ابن زیاد کے خوف نے کوفے کے لوگوں کے گھروں کے دروازے بند کر دیے، اکیلا مسلم تنہائی میں کوفے کی گلیوں میں، ہر مسلمان کا دروازہ بند۔ جناب مسلم چلتے چلتے دور سے کہیں سے چراغ کی روشنی دیکھی، مسلم گئے تو ایک گھر کا دروازہ کھلا تھا، صرف ایک چراغ جل رہا تھا، اندر ایک بڑھیا عورت بیٹھی تھی جسے بڑھاپے نے بے خوف کیا ہوا تھا۔ زیادہ بڑھاپا آئے تو خوف پھر بھی ختم ہو، بڑھاپے کے خوف کی وجہ سے، بے خوف ہونے کی وجہ، جھریوں والا چہرہ بازار کی طرف دیکھ رہی تھی۔ روتے ہوئے مسلم نے یوں گھر کے اندر دیکھا، سامنے والی دیوار کے ساتھ لگ کے زمین پہ بیٹھ کے ضعیفہ نے دیکھا کہ میرے گھر کے باہر
बाजार में कोई बैठा है, ज़ईफ़ा ने हाथ का इशारा किया। अब इस जुमले का ताल्लुक सुनने से नहीं, देखने से। मुस्लिम दीवार की टेक लेके बैठा था, मुस्लिम ने हाथ का इशारा किया। काश मैं समझा सकता तो सुन सकता। ओए हाशमियों, तुम्हारी गैरत के सदके मुस्लिम ने सिर्फ हाथ का इशारा किया। पानी चाहिए, उठी, मशकीजे से पानी भरा। मुस्लिम चलते हुए दरवाजे पे आ गए, पानी का प्याला हाथ में रख के कहती है, मुसाफिर, हालात खराब हैं। इब्ने जियाद की फौज कुत्तों की तरह हुसैन के सफीर को ढूंढ रही है। जा अपने घर चला जा। मुस्लिम ने एक घूंट पानी का पी के ठंडा सांस भर के कहा, जिसका घर ही कोई ना हो। कूफे का रहने वाला नहीं तो फिर मस्जिद में चला जाओ। मुस्लिम की आवाज आई, वहां रहने को नहीं दे रहा। तड़प के कहती, मेरी मजबूरी है, पनाह दे देती, लेकिन फौजें सड़कों पे हैं। इतना कहना था, मुस्लिम की आवाज आई, मैं तुझे खतरे में नहीं डालना चाहता। तूने पानी पिलाया, मैं तेरी जन्नत का जामन। मैंने कितने आराम से जुमला पढ़ा और तुमने सुना। मुस्लिम ने कहा, मैं तेरी जन्नत का जामन। खाली प्याला जमीन पे गिर गया। रो कहती, तू जो गलियों में जन्नत भेज दे रहा है, तू कोई मुस्लिम तो नहीं है। मुस्लिम की आवाज आई, ना सफीर अल हुसैन, और मैं जहरा के बेटे का कासिद मुस्लिम। मुस्लिम का नाम आना जुमला बहनों बेटियों के लिए। अल्लाह, पर्दे में आई हो, पर्दे में जाओ। जो मुस्लिम के कदमों में गिरी, रो के कहने, माफ कर देना, बीबी फातिमा से मेरी शिकायत न करना। मुझे नहीं पता था थोड़ी देर मेरे दरवाजे पे ज़हरा की औलाद बैठी रही है। मौला मुझे माफ कर दे। जब मुस्लिम ने कहा, नहीं, इतने सख्त माहौल में भी तूने आले मोहम्मद की इज्जत का पास रखा। ज़हरा तुझे सलाम कह रही है। रोती हुई जनाबे मुस्लिम को घर लेके आई, हाथों से नालैन उतारी, नालैन चूमी, सामने बैठ के कहती है, काश मैं इस काबिल होती। और मेरा बादशाह मुझे माफ कर दे, कूफे के हालात ठीक नहीं। जनाबे मुस्लिम मुसल्ले पे बैठ के सामने मट्टी पे बैठ रो के कहने लगी, हुसैन मौला की क्या खबर है। मुस्लिम रो के कहते, मक्का छोड़ के आया था। मक्का पहुंच गए हैं? हाँ पहुंच चुके। इतना कहना था, बुढ़िया ने सर पे हाथ मारा। मुस्लिम की आवाजें, क्या हुआ? रो कहती, सोच रही हूं ज़ैनब मदीने में हुसैन के बगैर कैसे रह रही होगी। इतना जुमला कहना था, मुस्लिम की चीख निकली। रो के कहना, मदीने नहीं, सफरों में साथ आ। सफरों में साथ आने का नाम आया, मोमना कदमों में गिर गई। रो कदी आई थी कूफे में एक बार बीबी अली के दौर में, तब मैं गई थी बीबी के पास सलाम करने की। मौला ने तो बेटी का चेहरा किसी को नहीं दिखाया था। वो बीबी घर से आ रही है, मुस्लिम की आवाज है, वो घर से निकल आई है, दीन बचाने की खातिर भाई के हमरा है। मुस्लिम से पूछा, मौला खिदमत? फरमाया, एक मुसल्ला दे। जैसे हुसैन ने आखिरी रात इबादत में गुजारी थी, जब मुस्लिम इबादत में रात गुजार रहे थे, या दरवाजे पे सिपाहियों का शोर आया। मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे से तलवार खींची। अब ये जुमला मैं मातमियों के लिए पढ़ने लगा। इधर जनाब मुस्लिम ने मुसल्ले के नीचे तलवार खींची। मोमना तड़प के उठी, मुस्लिम के सामने हाथ बांध कहती, मौला मैं कत्ल होती हूँ, होने दे। मौला तुझे ज़हरा का वास्ता बाहर न जाना। मौला फौजों का रश ज्यादा है। इतना कहना था, मुस्लिम की आवाज आई, ना भी तूने मेरी मेहमान नवाजी की है, मैं तेरी जन्नत का सामान हूँ, लेकिन मेरे अंदर हाशमियों की गैरत है, हाशमियों का खून है। मैं गवारा नहीं करता मैं तेरे घर में रहूं, और अगर फौज तेरे घर के अंदर आ गई, मैं मरने से पहले मर जाऊंगा। अगर फौज
تیرے گھر میں آ گئی میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا، اگر فوج تیرے گھر میں آ گئی میں مرنے سے پہلے مر۔ اور مسلم مولا آج تجھے مومنہ کی اتنی پرواہ، شام غریبہ شمر گھوڑے پہ بیٹھ کے زینب کے خیمے میں آ کے کہہ رہا تھا ان میں زینب کون؟ ہائے حسین، ہائے زہرا، میں گوارا نہیں کرتا میرے ہوتے ہوئے فوج تیرے گھر میں آ گئے۔ تلوار نکالی، علی کا شیر بازار میں آیا، 500 کا دستہ پہلے حملے میں قتل کیا۔ کوفے کی گلیوں سے خون کی ندیاں شروع ہوئی۔ ملاؤں نے کہا 1000 اور بھیج، ابن زیاد نے 1000 لشکر اور بھیجا۔ مسلم گلیوں میں تنہا ایسے کوفے کی گلیوں میں پھر رہا تھا جیسے بپھرا ہوا شیر آ رہا ہے۔ مسلم یوں تلوار ہوا میں لہرا رہا تھا، رو رو کے کہا خط لکھے تھے میرے مولا کو تم نے، غریب سمجھا تم نے زہرا کا بیٹا، ہم ہاشمیوں کو مجبور سمجھا ہے تم نے، اور تم نے جنازوں پہ تیر مارے ہم چپ رہے، اور تم نے ہمارے دروازے جلائے ہم چپ رہے، تم نے غریب سمجھ لیا سیدوں کو۔ مسلم لڑتا بھی جا رہا تھا، مسلم کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ کتابیں کہہ دی، آخر ملاؤں نے کہا 1000 کا دستہ اور بھیج۔ ابن زیاد نے کہا 1 ہاشمی 2000 کا لشکر۔ اس نے کہا ملاؤن کوفے کے کسی بنیے کو نہیں، ہاشمیوں کے بیٹے کو گرفتار کرنا ہے۔ ابن زیاد ملاؤن نے فوراً سپاہی کو کہا پھر اس کو جا کے بتا 1 لاکھ کا بھی لشکر آیا تو مسلم کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ ہاشمیوں کو جب بھی مارا جاتا ہے دھوکے سے مارا جاتا ہے۔ انہوں نے 700 سپاہی لیے، انہوں نے کوفے کے پچھلی گلی میں کنواں کھودنا شروع کیا، اگلی صفوں نے مسلم کو وہی جنگ میں مبتلا رکھا۔ 700 سپاہیوں نے گڑھا کھودا، یہ مسلم کو لاتے لاتے مسلم آگے سے حملہ کرتے جا رہے تھے، مسلم کے قدم پیچھے ہٹتے جا رہے تھے۔ یکدم مسلم گڑھے میں گرا، میں غلط پڑھوں مجھے غازی معاف نہ کرے، جس کے پاس تیر تھا اس نے تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس پتھر تھا اس نے پتھر مارا، جس کے پاس گرم پانی تھا اس نے گرم پانی پھینکا۔ مسلم کہہ رہا تھا آج میرا غازی ہوتا، آج میرا اکبر ہوتا، آج میرا حسین۔ آج رو کمال اللہ، آج رو کمال اللہ۔ ساؤنڈ والا بھائی آواز تھوڑی بہتر کر، آج میرا اکبر ہوتا۔ گڑھے سے مسلم کو نکالا، علی کا شیر زخمی ہو چکا، ابرو پہ تلوار، ہونٹ کٹا ہوا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی، پاؤں میں بیڑیاں آ گئی۔ انہوں نے مسلم کے سر پہ رسی باندھنا چاہی، مسلم نے ہاتھ سے ہاتھ پیچھے کیا، خبردار ہو گیا ہوں گرفتار، اب سر نہیں جھکاؤں گا۔ سر یوں رکھا، تنی ہوئی گردن، تنا ہوا سینہ لے کے علی کا شیر گلیوں میں چلا۔ کوفے میں سناٹا طاری ہوا۔ ابن زیاد کے دربار کے دروازے میں ایک دربان کھڑا تھا، اس نے مسلم کو آتے دیکھا، اس کا زخمی بھی ہے پھر بھی آنکھوں میں روب، زخمی بھی ہے پھر بھی چلنے میں جلال۔ یہ دربان وہیں کا وہیں کھڑا تھا۔ ایک بار اس نے مسلم کو وہاں سے گزرتے دیکھا، اسی دربان نے اسی دربار میں سجاد کو بھی گزرتے ہوئے دیکھا۔ جب سجاد گزرے جھکی ہوئی کمر تھی، آنکھیں بند تھی، اس نے قدموں میں گر کے کہنے لگا 2 مہینے پہلے یہاں سے مسلم گزرا تھا، اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اس کی گردن تنی ہوئی تھی، وہ تو امام بھی نہیں تھا، تو امام ہو کے گردن جھکا کے کیوں چل رہا ہے؟ سجاد نے کہا انصاف نہیں کیا، مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں، میرے ساتھ حسین کی بہنیں۔ ہائے حسین، میں تنہا، میرے ساتھ علی کی بیٹیاں۔ مسلم کو دربار میں لایا گیا، میں بالکل کتاب والا مصحف پڑھنے لگا ہوں، تو روز جو تڑپ وہ تیرا مقدر۔ مسلم دربار سے آج دروازے، مسلم یوں ہی تنا ہوا، یہ کتا سامنے تخت پہ بیٹھا تھا۔ اسے سپاہی سے مسلم سے کہے مجھے امیر کہہ کے سلام کر۔ مسلم نے واضح مالک امیر السوا حسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے حسین کے سوا۔
पख्याला की धरती में ये कर्म है ज़हरा का, तुम मुसीबत सुनते हो बैन कर करके। अब मैं जुमला तुम्हारे रोने के लिए, तुम्हारे बैन के लिए पढ़ने लगा हूं। गलत पढ़ूं मुझे ये जलाली वाला अब्बास क़यामत वाले दिन हुसैन के मातम में सर उठाए, कसम मैंने दी है मातम तूने करना है। या मुस्लिम ने कहा ना, माल अमीरा सिवाय हुसैन, मेरा कोई अमीर नहीं सिवाय हुसैन के। जो कुत्ता करीब खड़ा था इसने मुस्लिम के चेहरे में तमाचा मारा, इधर मुस्लिम मट्टी पे आया, हुसैन की आवाज आई, अब्बास घोड़ा रोक। मेरा जिगर फट गया और एक कुत्ते ने मुस्लिम को तमाचा मारा। खाल से उठा ली का शेर। मैं रुक गया था, जुमला मैंने पढ़ा नहीं था, मैं रुक गया था। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम, अगर तुम जुमले के म्यार का मातम करते तो मैं अगला जुमला कभी ना पढ़ता। तुमने चंद्र मातम किया, बाकी चुप रहे। तुम्हारी चुप तोड़ने के लिए अगला मुस्लिम का जुमला पढ़ने लगा। इसने मुस्लिम को उठा के खड़ा किया। राणा साहब मुझे ज़ैनब की गुर्बत की कसम है, मुस्लिम की आवाज़ सुनो, जितना मारना है मुझे मारो, कूफे में अली की बेटी को न मारना। और जितने तमाशे मारने और मुस्लिम का चेहरा। जब अली की शहजादियां आए, उन्हें पत्थर न मारना, जितना मारना मुझे मारो। दारुल अमारा की छत पे जनाब मुस्लिम को लेकर गए। मुस्लिम के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, चेहरे में तमाचे का निशान, होंठ कटा हुआ, अबरू कटे हुए, इधर की जुल्फे इधर। मुस्लिम दारुल अमारा की छत पे खड़े, जल्लाद तलवार तेज कर रहा था। हुसैन ने घोड़े का रुख मोड़ा, हुसैन टीले के पीछे गया, हुसैन ने सर से अमामा उतार के फेंका, गरीब एड़ियां रगड़ के रोना शुरू हुआ। हुसैन के रोने की आवाज गाजी के कानों पे गई। गाजी तड़पता हुआ रो के गला, सच बता जंगल में रोया क्यों है? हुसैन ने कहा, गाजी मुझे सीने से लगा। अब्बास हम उजड़ गए, अब्बास मैं गरीब हो गया। अब्बास की आवाज है, मुझे बता हुआ क्या है? हुसैन की आवाज है, मेरी उंगलियों के दरमियान देख। गाजी ने देखेगा, मौला कसरे अमारा की छत है, कोई गरीब मुसाफिर है, उसके अबरू कटे हुए हैं। हुसैन की आवाज है, पहचान ये कौन है? अब्बास रोकना है, मौला कहीं मेरी लुकैया तो नहीं उजड़ गई? हुसैन की आवाज आई, पहचान ये मुस्लिम है। अब्बास की आवाज आई, मुझे कूफे पहुंचा। हुसैन कहते क्या करेगा? रोकना, मुस्लिम का सर लूंगा। हुसैन की आवाज आई, अब जरा जमीन पे देख। गाजी का उंगलियां हटा, एक काले बुर्के वाली बीबी छोली फैला के रो के कह रही है, आओ मेरे गरीब का वकील, आओ मेरा करबला का पहला शहीद।